نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا کوئی ایسا ہے کہ جیسے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہی فلسطین کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور آج بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ فلسطین ہے، اور اس حوالے سے یہاں پر موجود ہیں مولانا ہارون معاویہ صاحب جو کہ میرپور خاص شہر سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک، بہت بہت خوش آمدید ہمارے اس بزم میں۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں مشہور معروف ثنا خوان رسول محمد عالیان جاوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک اور ثنا خوان رسول جن کا نام ہے محمد سمیع الرحمان پاشا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہماری بزم میں خوش آمدید۔ اور میری دائیں جانب میری بہن ثنا خوان رسول، بہت خوبصورت آواز، صدف فرید صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم پروگرام کا آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ صدف آپ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ جی صدف۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ محبوب کی کروں، ہم دو سنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان ناکام ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کی تو مولا انہیں سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال،
ذوالجلال اے رب ذوالجلال۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ صاحب، بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے کلام پیش کیا۔ اور ناظرین بتاتا چلوں کہ ابھی چند دن قبل ہی میری بہن شادی کے مقدس بندھن میں بندھی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور مولانا صاحب آپ کی جانب آؤں گا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع روزانہ ہی فلسطین ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بھائی راؤ کرامت صاحب، میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اس موضوع کو جو منتخب کیا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ کم از کم ہم اتنا تو کریں کہ اس کے تذکرے کو عام کرتے رہیں، اس کو بھولیں نہ، کم از کم ہم اپنی آواز تو بلند کریں۔ ایک عملی جہاد ہوتا ہے، ایک قلمی جہاد ہوتا ہے، ایک لسانی جہاد ہوتا ہے۔ میری نظر میں یہ لسانی جہاد ہے کہ ہم حق کی آواز کو بلند کرتے رہیں۔ فلسطین کا موضوع بڑا نازک موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم وہ واقعات سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو دل خدا کی قسم خون کے آنسو ہوتا ہے، وجود تڑپ جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ معصوم بچے سسک رہے ہیں، کہنے کو تو 30,000 کہتے ہیں، تقریباً 50,000 انسانوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں 50% معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں۔ ہزاروں بچے اب یتیم ہیں جو تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں اور بھوک و پیاس سے تکلیف میں ہیں۔ وہ یتیم بچے جن کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں۔ ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک یتیم بچے کی کیفیت کو دیکھ کر تڑپ گئے تھے۔ عید کا دن ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر تشریف لا رہے ہیں، پڑھا کر تشریف لائے، گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ معصوم بچے کھیل رہے ہیں، مختلف کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے کہ میری امت کے معصوم بچے عید کا دن ہے کھیل رہے ہیں۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ایک کونے میں، جہاں ایک اداس بچہ ہے، کھڑا ہوا ہے، پریشان حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلنے والے بچوں کو چھوڑا اور اس معصوم بچے کی طرف چلے گئے اور جا کر پوچھا کہ بیٹا آج عید کا دن ہے، سب نے نئے کپڑے پہنے، تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے، اداس نظر آ رہے ہو، کھیلتے نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ جب اس بچے نے یہ بات سنی تو پھوٹ کر رونے لگا کہ پہلی دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کھیلتا کیوں نہیں ہوں۔ آقا نے پوچھا بیٹا بتاؤ کھیلتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے سر پر میرے والدین کا سایہ نہیں، کوئی مجھے نئے کپڑے خرید کر دینے والا نہیں، کوئی مجھے کھلونے خرید کر دینے والا نہیں، میں کس طرح کھیلوں، کہاں سے نئے کپڑے پہنوں؟ جب یہ بات سنی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رحمت للعالمین رو پڑے اور اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنے گھر پر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گئے اور جا کر کہا کہ عائشہ آج ایک یتیم بچہ میں تمہارے حجرے میں لایا ہوں، آج کے بعد اس یتیم بچے کی عائشہ تم ماں ہو، میں محمد اس کا باپ ہوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ایک یتیم بچے کے لیے، اور یہاں ہزاروں یتیم بچے تڑپ گئے، ہزاروں یتیم بچے معصوم جو بھوک اور پیاس سے نڈھال ہیں۔ معصوم بچے اگر پانی کا ٹینک آتا ہے پانی لینے کے لیے لائن میں گئے تو ظالموں نے وہاں بھی بمباری کی، معصوم بچے شہید ہو گئے، پورا ٹینک تباہ ہو گیا پانی کا۔ اندازہ کیجئے کتنا ظلم اور ستم۔ وہ لوگ جو حقوق انسانیت کے علمبردار ہیں، جو حقوق نسواں کے علمبردار ہیں، جو حقوق کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میرا سوال ہے کہ یہاں پر حقوق انسانیت کہاں؟ یہاں حقوق نسواں کی آواز کیوں نہیں بلند ہو رہی؟ یہ دوہرا معیار ہے۔ یہ مغرب کی اقوام بھی دیکھیں، وہاں کے لوگ بھی عالم دیکھیں کہ ان حکمرانوں کا، ظالموں کا، جابروں کا یہ انداز بھی دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور دل دکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن
جب ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا حق لینے جائیں اور ہمارے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میری امت کے معصوم بچوں کو تڑپایا گیا، بتاؤ تم نے کیا کردار ادا کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ بہت بڑے المیہ کی بات ہے۔ بحیثیت قوم اس وقت مسلم قوم بے حسی کا شکار ہے، خصوصاً مسلم حکمران، کرامت بھائی، خصوصاً مسلم حکمران اس وقت خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے حسی کی چادر انہوں نے اوڑھ رکھی ہے، انہیں اپنا مرنا بھول گیا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ یقیناً ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت قوم اس وقت دنیا کا غلبہ ہے، دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں کہ جو الحمدللہ آواز بلند کر رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک جو جس درجے میں کردار ادا کر سکے، اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو اللہ نے میڈیا کی صلاحیت دی ہے، کسی کو اللہ نے مالی طاقت دے رکھی ہے، جو جس منصب پر ہے، جس عہدے پر ہے، جو جس پوزیشن میں ہے، اس پوزیشن میں رہ کر آواز بلند کرے، وہاں تک اپنا تعاون پہنچائے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو کل اللہ کو بھی جواب دینا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دینا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آمین آمین، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ بریک پہ جانے سے قبل صدف آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ثنا خوان رسول قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ عنایت پیش کریں۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، ارے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، حوروں نے ملائک نے جنان بشر نے، حوروں نے ملائک نے جنان بشر نے، کس کس نے کہا بھی کہ نہ پائی تیرے در کی، کس کس نے کہا بھی کہ نہ پائی تیرے در کی،
اور محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی۔ کیا بات ہے قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں محمد عالیان جاوید صاحب سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، 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 میرا دل مجھ سے پگلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پگلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ عالیان جاوید آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں محمد سمیع الرحمن پاشا صاحب سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا گئے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا گئے میرے غریب نواز مجھے تو جو بھی ملا ہے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے سمیع الرحمان پاشا، آپ نے تو سرپرائز کر دیا مجھے ماشاءاللہ. آپ کی صحت کو دیکھ کے نہیں لگتا اتنی بیس آپ کی آواز سے نکلے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے کوئز مقابلے کا، اور جس میں مقابلے کے لیے موجود ہے یہاں پر حسان علی اور کاشف جاوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مکمل تیاری کے ساتھ آئیں؟ اچھا، ایک آپ لوگوں کے لیے دونوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ابھی میں نے سوالات پڑھے ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ بہت آج کے سوالات جو ہے آسان ہے، ایزی ہے، تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. تو حسان علی آپ سے شروع کرتا ہوں میں. پہلا سوال ہے کہ ذو النورین جو ہے کس صحابی رسول کو کہتے ہیں؟ ذو النورین حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے آپ کا، میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم. جواب بالکل درست ہے آپ کا. اور سیف اللہ کس صحابی رسول کا خطاب ہے؟ حضرت خالد بن ولید. جواب بالکل درست ہے آپ کا.
میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری. بالکل جواب درست ہے. اور یہ مجھے لگ رہا ہے جو کانٹینٹ ہمارے رائٹر آج پرائمری کی کتاب پڑھتے پڑھتے انہوں نے سوالات لکھے ہیں. صدیق کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. کتنی مسکراہٹ آ رہی ہے نا، کتنی مسکراہٹ آ رہی ہے چہرے پہ. اچھا اگلا سوال ہے، کس صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حیا سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی. آپ کے سارے سوال کے جواب درست ہیں. اب آپ مائک دے دیجئے کاشف جاوید صاحب کو. اب کاشف جاوید صاحب سوچ رہے ہوں گے اتنے آسان سے سوالات پوچھے ہیں، یہ تو ناانصافی ہوگی میرے ساتھ، لیکن آپ کے جو ہے سوالات وہ بھی اتنے ہی آسان ہیں. تو آپ سے پہلا سوال ہے کہ فاروق کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عمر فاروق. جواب بالکل درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کس صحابی کو کہتے ہیں؟ دوسرا سوال کر لیتا ہوں آپ سے. امہات المؤمنین کنہیں کہا جاتا ہے؟ حضرت بہت آسان سا سوال ہے یہ. حسان علی کو آتا ہے؟ بتائیے گا. امہات المؤمنین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ازواج کو کہا جاتا ہے. آپ سے سوال ہے کاشف جاوید کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ احد. بالکل جواب درست ہے آپ کا. فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کس نے اذان دی؟ حضرت بلال. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بالکل جواب آپ کا درست ہے. مسیح الاسلام کس صحابی رسول کا لقب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. صحابی رسول بولا، عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح سے جو ہے آج کے جو ونر ہے وہ قرار پائے ہیں حسان علی صاحب. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور یہاں پر مولانا صاحب موجود ہیں. مولانا صاحب دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسطین کے عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں اور میں نے بات کی تھی مسلم قوم بحیثیت قوم کی اس کی بے حسی. یہ کیوں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امت مسلمہ کے عروج و زوال کے اسباب کو سمجھنا ہوگا. مجھے اگر تھوڑا سا وقت ملے گا بس میں مختصر لفظوں میں آپ سے عرض کروں. یہ ایک پیغام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اتنی بڑی سطح پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے، نہ مسلم حکمران اور نہ مسلم قوم. اللہ ماشاءاللہ کچھ اچھے ہیں جو کام کر رہے ہیں. اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قدر بے حسی کیوں ہے، یہ جمود تاریخ کیوں ہے، کیوں نہیں اجتماعیت نظر آ رہی، کیوں نہیں ہم کوئی کردار ادا کر پا رہے. امت مسلمہ کے عروج و زوال کے اسباب کو سمجھ کر شاید ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. میرے ناقص مطالعے کے مطابق جو میں نے سمجھا 5 اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر امت مسلمہ کو عروج ملا تھا اور 5 ہی اسباب کو ترک کرنے کی وجہ سے امت مسلمہ کو زوال ہوا. نمبر 1، جب امت مسلمہ ایک قوم تھی، کائنات کے امام، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پر محنت فرما کر جب ایک قوم بنایا، جب یہ ایک قوم رہی تو غالب رہی، اللہ کی مدد و نصرت بھی رہی. قوم رہی تو اسباب و وسائل نہ ہونے کے باوجود فتح مند رہی. 313 تھے، اللہ نے 1000 پر غلبہ عطا فرمایا. 1000 تھے، اللہ نے 3000 پر غلبہ عطا فرمایا. غرض یہ کہ جب قوم تھی تو ہر موقع پر سربلند بھی رہی، کامیاب بھی رہی، فتح مند بھی رہی. عظمت، عزت اللہ ان کو عطا فرماتا رہا. جب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اپنوں کی جفائیں، کچھ غیروں کی سازشیں، جب قوم نہ رہی اور ہجوم بن گئی تو امت مسلمہ پر زوال آنا شروع ہوا. بدقسمتی سے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ قوم سے زیادہ ایک ہجوم کا منظر پیش کر رہی ہے. ہر جگہ پر ہمیں ایک ہجوم نظر آتا ہے، قوم نہیں نظر آتی. اگر قوم ہوتی تو آج ظالموں کو، قاتلوں کو، جابروں کو اتنی جرت نہ ہوتی. تو قوم بننے کی ضرورت ہے. عروج ملا جب قوم بنی، زوال ہوا جب یہ ہجوم بن گیا. تو ہمیں قوم بننا ہے. دوسرا سبب
जब उम्मत मुस्लिमा इज्तिमाई मफाद को सामने रखा करती थी इनफिरादी मफादात पर, जब इज्तिमाई मफाद गालिब रहे तो उम्मत मुस्लिमा भी गालिब रही। अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को उरूज दिया इज्तिमाई मफाद के उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमाई मफाद किस में है, तो लिहाजा इज्तिमाई मफाद को मद्देनज़र रखा तो अल्लाह ने उरूज अता फरमाया। जब इज्तिमाई मफाद को छोड़कर उम्मत इनफिरादी मफादात के पीछे लग गई, मेरी सियासत, मेरा मफाद और मेरा मनसब, मेरा ओहदा, मेरी वजारत, मेरा वोट, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरा कारोबार, जब मेरी अना में आ गई और इनफिरादी मफाद को सामने रखा गया तो ये उम्मत मुस्लिमा ज़वाल का शिकार हुई। आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा इनफिरादी मफादात के खौल से निकल कर इज्तिमाई मफादात की तरफ आ जाए, पूरे इज्तिमाई मफाद, खैर के मफाद, उम्मत के फलाही उमूर और इज्तिमाई उमूर को अगर हम मद्देनज़र रखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर इस कौम को उरूज अता फरमा सकते हैं। तो ज़वाल का एक सबब यह भी है कि आज कौम इनफिरादी मफादात के पीछे जा रही है। नंबर 3, उम्मत मुस्लिमा को उरूज मिला कि जब मुस्लिम कौम अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह दिया करते थे, अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों की खैर खाही करना, दूसरों के नफ़े की सोचना, लिहाजा वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा के मिस्ताक बनकर जब मुसलमानों ने अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह दी तो अल्लाह ने कौम को उरूज अता फरमाया। और जब अपनी ज़ात की तरजीह आ गई है और दूसरों पर अपनी ज़ात को तरजीह दी गई है तो लिहाजा आज हम हालात देख रहे हैं। तो ज़वाल के असबाब में एक ये भी सबब है कि उम्मत मुस्लिमा अपनी ज़ात से ज़ात को तरजीह दे रहे हैं और दूसरों को तरजीह नहीं दे रहे। और चौथे नंबर पर सबब यह है कि जब मुस्लिम कौम बहादुर थी, बुज़दिल नहीं थी, अल्लाह ने उरूज दिया। फिर जब मुस्लिम कौम दुनिया में लग गई, दुनिया के मफाद के पीछे लग गई तो बुज़दिल बनी और बुज़दिलों पर गैर मुसल्लत हो जाया करते हैं। और 5वें नंबर पर उरूज का सबब यह था कि उम्मत मुस्लिमा में सखावत थी, बुखल नहीं था, सखावत किया करते थे, माल खर्च किया करते थे। और इस दौर में चूँकि माल की मोहब्बत ज़्यादा है, दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा है, तो सखावत नहीं रही, बखील बन गए, इस वजह से भी ज़वाल आ गया। तो ये 5 वो असबाब हैं, अगर इन पर समझ लिया जाए इनको और इनके मुताबिक अमल किया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा उरूज अता फरमा सकते हैं। और जब मुस्लिम कौम को उरूज मिलेगा तो किसी को जुर्रत नहीं होगी जो आज हो रहा है। अल्लाह करे हम इन 5 असबाब पर अमल करने वाले बन जाएं। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मौलाना साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल ख़ास शहर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे मौजूद मेहमान गिरामी मौजूद हैं, आप सबकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेज बज़्म सनागर और यूट्यूब चैनल मेट्रो वन न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अपनी पसंद नापसंद से हमें आगाह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे यानी कि राव करामत सनागर को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले प्रोग्राम में शामिल करेंगे मोहम्मद आलियान जावेद साहब की आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम। जी आलियान साहब। والليل تجاب وفاته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الغرام مولا النعم هادل شریعته اللہ 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 اللہ
الله سمحمدنا سيدنا على القبرات آتيه